لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ابھی ایک سرکاری بیان آیا تھا کہ جناب نیوزی لینڈ کی آبادی 54 لاکھ ہے اور پاکستان میں ہر سال 54 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی پاکستان میں ہر سال ایک کنٹری کے بقدر آبادی بڑھ رہی ہے. ہمارا کیا ہوگا, وسائل نہیں ہیں, بچے اتنی سپیڈ سے. یہ صرف ایک قسم کی لفاظی ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا جس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے ان کی نیت غلط ہے, ان کی نیت اچھی ہی ہوگی کہ ملک کو جب اتنی آبادی بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی, ان کے پاس ان کی کیلکولیشن یہی ہوگی, لیکن یہ کیلکولیشن غلط ہے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. آج کل لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک باتیں ہیں. جس نے یہ بات بتائی ہو سکتا ہے وہ ملک کا ہم سے زیادہ خیر خواہ ہو وہ شخص, لیکن یہ غلط ہے. آپ اس طرح کبھی کمپیئر نہیں کر سکتے نیوزی لینڈ کی آبادی اتنی تو ہماری اتنی آبادی بڑھ رہی ہے. آپ کسی ملک سے کمپیئر نہ کریں. آبادی کو کمپیئر کیا جاتا ہے وسائل سے اور اسپیس سے. دیکھو آپ گلستان جوہر کے ایک اتنے سے فلیٹ میں رہتے ہو اور ایک کمرہ ہے آپ کے پاس رہائش کے لیے, اور آپ کی آمدن ہے 5,000 روپے, اور آپ کو پتہ ہے قیامت تک یہ 5,000 ہی رہے گی. تو ایک بچہ پیدا کرنا بھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ناجائز ہے. آئی بات سمجھ میں کہ بھائی اسپیس ایک کمرے کی, جب ایک بچہ آئے گا تو میاں بیوی کہاں سوئیں گے, دوسرا بچہ کیسے آئے گا پھر, کیا خیال ہے؟ تو کہ یہ اتنی سی اسپیس ہے اور آمدن 5-10 ہزار ہے جو کبھی بڑھے گی نہیں. صحیح ہے نا؟ لیکن یا تو یوں ہونا کہ ہماری آمدن اتنی ہے, پاکستان کے ریسورسز اتنی ہے جو کبھی بڑھیں گے بھی نہیں, اور اسپیس اتنی ہے, تو پھر آپ بتائیں کہ اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ ملک اس آبادی کا تحمل نہیں کر سکتا. لیکن دو چیزیں, دو حقائق ہیں, یہ بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. دو حقائق ہیں. نمبر 1, پاکستان کے پاس اسپیس کی کمی نہیں ہے. اکیلا بلوچستان ہی ایسا ہے جو پورے ملک کی اس سے 10 گنا آبادی کو سنبھال سکتا ہے, اسپیس اتنی ہے. لہذا یہ باتیں کہ نیوزی لینڈ کی آبادی اتنی اور فلانے ملک کی آبادی اتنی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ امریکہ کی آبادی اتنی اور پاکستان کی اتنی, امریکہ جبکہ اسپیس ان کی اتنی اور ہماری اسپیس اتنی. بھائی اتنی ہو کے بھی زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ آبادی کے لحاظ سے اسپیس کو آپ کمپیئر کرو نا. امریکہ سے کیوں تشبیہ دے رہے ہو؟ آپ اپنے ملک کی آبادی کو, آپ کے ملک میں جو اسپیس ہے. دوسری بات وسائل سے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے حکمران لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے, وسائل لامحدود ہیں, لیکن جب لوگ کہتے ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے, کہتے ہیں نہیں ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے. کبھی ایک بیان پہ ٹکتے نہیں ہیں. اصل میں یہ دوسرا بیان درست ہے. پاکستان وسائل سے مالا مال ہے, بے تحاشا مال ہے پاکستان کے پاس. اتنا ہے کہ آپ کھودنے لگے تو ایسی کی تیسی ہو جائے. ہم جو ہے نا برونائی کو پیچھے چھوڑ دیں. ہم بات ہے کرپشن کی, نظام کی. نظام ٹھیک کرو بھائی, نظام ٹھیک کرو. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوتا پھر تو بچے کم پیدا کرو. نہ وہ بچے ہی نظام کو ٹھیک کریں گے آ کے. سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم نے بچے بھی روک دیے نا تو نظام ٹھیک کرنے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے, کیونکہ جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے, پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھودتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے کیاری میں خزانہ دفن ہے, جو سیٹ ہے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے, حکومت نے پابندی لگائی خزانہ نہیں کھودنا, لیکن جب آپ بھوکے مرو گے نا تو تمہارا باپ بھی کھودے گا اس خزانے کو. صحیح ہے؟ تو جب ملک کی آبادی بڑھتی ہے نا, تو جب وسائل چاہیے ہوتے ہیں تو پھر بہت کچھ آبادی کرواتی ہے. آبادی ملکوں کی حدود کو توڑ کے بھی باہر نکلتی ہے, وہ کھودتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. پھر رہی وہ مثال کہ گلستان جوہر کے ایک فلیٹ کی جو میں نے مثال دی تھی, کہ پھر وہ غریب آدمی جس کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہو اور آمدنی 5,000 ہو, اس کو آپ زیادہ بچوں کی ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ یہ دوسرا فلسفہ ہے, خوب سمجھ لو. اس کو ہم دوسرے بچے سے جب روکیں گے جب ہمیں یقین ہو کہ یہ ہمیشہ اتنا ہی رہے گا اور اس کی قیامت تک آمدن 5,000 ہی رہے گی, جبکہ فیوچر کا کسی کو علم نہیں ہے. یہاں آ کے قرآن اور یہ جو ہمارے کیلکولیشن کرنے والے ہیں یہ ٹکراتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ تمہاری اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ جس کی 5,000 آمدن ہے قیامت تک 5,000 ہی رہے گی, اور جس کے پاس ایک کمرے کی اسپیس ہے قیامت تک
ایک کمرے کی اسپیس ہی رہے گی. میں نے جب دوسری شادی کی تھی میرے پاس دوسری زوجہ کو دینے کے لیے ایک کمرے کی اسپیس بھی نہیں تھی, سمجھ رہے ہو, اور میری آمدن میں 2 بچے پالنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن کیا ہوا ہے, جب میں نے کی تو میرے لیے اللہ نے انتظام کیا. کیسے کیا, کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو بتاؤں میں. یہ تو ہمیں فیوچر کا تھوڑی پتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. فیوچر میں پتا تھا کہ ہم کے الیکٹرک سے آزاد ہو کے سورج پہ آ جائیں گے, ہے بھائی. پاس میں ہمیں پتا تھا کہ فیوچر میں ہمیں ایک سورس آف انرجی ایک اور دریافت ہو جائے گا, پتا تھا لوگوں کو. 200 سال پہلے کے انسان سے آپ پوچھو کہ ایک وقت آنے والا ہے دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے گی, 200 سال پہلے کا انسان کہے گا اس وقت لوگ قحط سے مر جائیں گے, کیونکہ اس وقت کے جو وسائل دریافت ہوئے تھے نا اس کے حساب سے 6 ارب کی آبادی کا دنیا میں زندہ بچنا ممکن تھا ہی نہیں. لیکن اس بیچارے کو کیا پتا تھا, بھائی انسانوں کو دنیا میں آنے دو, تیل کے کنویں دریافت ہوں گے. خدا غافل تھوڑی ہے, پیدا کر کر کے چھوڑ رہا ہے. اور اس نے قرآن کے الفاظ دیکھو, قدر فیہا اقواتہا, کہ ہم نے جب زمین کو بنایا تو زندگی کے لیے جو ضروری لوازمات تھے وہ زمین میں پہلے رکھے ہم نے. اور دیکھو یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا پیدا کیے ہیں, قدرہ کا مطلب مینجمنٹ. مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جیسے آبادی بڑھے گی وسائل اس وقت دریافت ہوں گے, جب نہیں ہے تو نہیں دریافت ہوں گے, اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. تو کیا کتنی سونے کی کانیں چھپی ہوئی ہیں جو دریافت نہیں ہوئی, کتنے. یہ کسی کو پتا تھا یوٹیوب بھی سورس آف انکم بنے گا کسی زمانے میں. ایک آدمی جو گاؤں دیہاتوں میں صرف کھانا پکانا سکھاتا ہے وہ کروڑوں روپے کمانا شروع کر دے گا. ایک آدمی جو صرف مذاق کر سکتا ہے, پرینکسٹر ہے وہ, جس میں کوئی قابلیت نہیں ہے, وہ ڈاکٹروں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا, سائنسدانوں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, یہ تو فیوچر سے. تبھی قرآن کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کمرے کا فلیٹ ہے اس میں اتنے بچے کیسے سنبھالے گا, بھائی جب بچے ہوں گے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا. بچے کی پیدائش سے پہلے دودھ نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہوگا تو پھر اس کی ضرورتیں پوری کروں گا, پیدا تو ہونے دے. تو میں نے دیکھا ایسے ایسے غریب لوگ ہیں, اولاد ہوئی تو وہ بڑھتے چلے گئے, اور بچے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں بھی تو لے کے آئے گا, وہ خود بھی تو کم بخت کچھ کرے گا, سارا باپ پہ تھوڑی بوجھ بنے گا. وہ خود بھی تو, وہ بھی تو, آپ بھی تو جب باپ بن کے بچوں کو پال رہے ہو, کیونکہ آپ میں 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے ہیں, تو آپ کا بچہ بھی لنگڑے لولے پیدا نہیں ہوتے, کچھ ایک آدھ ہو جاتے ہیں. میجورٹی کیسی ہوتی ہے, صحت مند ہوتی ہے, تو کما رہی ہوتی ہے. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور ہر سال پاکستان میں 2 نیوزی لینڈ پیدا کرو. کتنے نیوزی لینڈ پیدا ہونے چاہیے؟ 2. لوگ کہتے ہیں اب آبادی ہماری اتنی اور ہمیں مزے نیوزی لینڈ والے چاہیے. تو ہم جو نیوزی لینڈ نہیں بن رہے نا, وہ آبادی کی وجہ سے نہیں, وہ کرپشن کی وجہ سے. جو حکمران ہمیں کم بچوں کی ترغیب دیتے ہیں, آپ انسان کے بچے بن جاؤ. آپ تو اپنے ماں باپ کے 2 بچے ہو, آپ کیوں نہیں انسان کے بچے بنے؟ آپ کی تربیت تو بہت آسان تھی. اکثر ہمارے حکمران دیکھ لو, اپنے ابا کا 1 بچہ ہوگا یا 2 ہوں گے. ابا لبرل سیکولر ہی ہوتے ہیں, ان حکمرانوں کے اکثر کے بچے 2 ایک تمیز سے پیدا کیے ہوتے ہیں, وہ بنے کیا ہیں؟ تو انہوں نے ملک کھا گئے. تو جو بلوچستان سے سونے کی پلیٹیں نکل رہی ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں جا رہی ہے وہ, اور جو تیل نکل رہا ہے کہاں جا رہا ہے. تو ہمارے پاس تو ہمارا سرمایہ بچے ہی ہیں, وہ بھی ہم سے چھین لو گے, ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے بھائی. میرے پاس جو سورس آف انکم ہے, آپ کے پاس جو سورس آف انکم ہے, وہ گورنمنٹ ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. وہ کما کے بھی کھلائے گی آپ کو, وہ آپ کی تنہائی بھی دور کرے گی. تو اس سے آپ کی غربت بڑھے گی نہیں, بلکہ غربت دور ہوگی. دنیا میں کبھی بھی کوئی بے وقوف یہ کیلکولیشن نہیں کرتا کہ اس کاروبار میں آپ کی اتنی انویسٹمنٹ ہے, اتنا خرچ ہو رہا ہے, لہذا آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا. ہمیشہ دیکھا جاتا ہے انویسٹمنٹ کتنی ہے اور آؤٹ پٹ کتنا ہے. اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, آؤٹ پٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر میری رسپانسبلٹی اب میرے ابا کی تھوڑی ہے. میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا, تو آپ کا کیا خیال ہے میں ابا کا محتاج رہوں گا ہمیشہ؟ نہ. جب میں ابا بنا تو مجھ میں بھی کمانے کی طاقت پیدا ہو گئی. تو میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا, تو ابا کے دنیا میں رہنے میں بھی اور جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, ان کے لیے صدقات و خیرات ہو رہے ہیں, ان کو یاد رکھا جا رہا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اور پھر ہم جو ہے آج ہم کسی کے ابا بنے ہوئے ہیں, تو اس پہ جو ہم کر رہے ہیں نا, ہمارے ابا آپ تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہ نالائق ایک تصویر کا رخ دکھاتے ہیں ہمیں. دوسرا, اور نیوزی لینڈ والوں سے جا کے پوچھو, وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں 54 لاکھ ہے نا, یہ 10 کروڑ ہو جائیں.
صحیح ہے نا. وہ کہہ رہا ہوگا بچہ پیدا کرو میں پیسے دوں گا. ناروے والوں سے جا کے پوچھو, وہ کہے گا ایک بچے پہ پاکستانی 25 لاکھ روپے دوں گا میں, یعنی جو وہاں کے ڈالر جو وہاں کی کرنسی کے حساب سے بنتا ہے. وہ ٹینشن میں ہے کہ یار یہ ہمارا ہو کیا گیا ہے کبارہ. اور ہمارے لبرل لوگ ان لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. گروتھ ریشو جب بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. جس قوم میں ینگسٹر کا ریشو بڑھے گا اس میں کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم. اور جب گروتھ ریشو کم ہوتا ہے تو کمانے والے اور کھانے والوں کا ریشو سیم ہو جاتا ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے. پھر آپ کا بڑھے گا نہیں, جو کمائیں گے بڈھوں پہ خرچ ہو جائے گا, بوڑھوں پہ خرچ ہو جائے گا تو بچے گا کچھ بھی نہیں آپ کا. آپ کیسے پھر امریکہ اتنا کیسے کما رہا ہے؟ وہ ہم لوگ سے کما رہا ہے. وہ کس سے کما رہا ہے؟ وہ ہماری آبادی کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. وہ ہمیں بلاتا ہے, ویزے دیتا ہے, جاب کرو, ڈاکٹروں کو بلاتا ہے. اتنے اتنے قابل ڈاکٹر یہاں سے پڑھ کے وہاں جاتے ہیں, تو وہ بھی آبادی کو ہی کیش کرا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس کے پاس ہم لوگ کے اتنے بچے نہ ہوتے تو امریکہ کا بٹا بھی بیٹھ چکا ہوتا. مشینیں تھوڑی سب کچھ کر کے دیں گی ان کو. مشین چلانے والا بھی تو آدمی ہوتا ہے, بٹن دبانے والا بھی کون ہوگا؟ وہ بھی تو آدمی ہوگا. تو انڈیا پاکستان کی آبادی ہے, جس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ اٹھا رہے ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.